नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाज़रीन, पूरे मुल्क में एक इस तरह की कैफियत ने जन्म ले लिया था कि बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है। अवाम के आंसुओं को पूंछने की कोई नहीं सोच रहा था। सिर्फ एक अना की जंग थी, शायद सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जंग थी। पीटीआई की बात कर लें तो वो बज़िद है कि नए इलेक्शन करवाया जाएं। इत्तेहादी जमातों की बात कर लें तो वो बज़िद है कि जब हमारा दिल चाहेगा तब हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन बेचारे अवाम ये सवाल कर रहे हैं, धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं। तुम लोग जिन्हें अपना ना सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबान चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। ए रहबरे मुल्को कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, ये किसका लहू है, कौन मरा? आखिर इस सवाल का जवाब पीटीआई देगी, पीएमएलएन देगी, पीपल्स पार्टी देगी या फिर बाकी इत्तेहादी जमातें देंगी? और सबसे बड़ा जो बयानिया था इत्तेहादी जमातों का कि हम अवाम की जिंदगी को आसान बनाने आए हैं। इमरान खान ने अवाम की जिंदगी को बहुत मुश्किल में डाला हुआ था, मामलात बड़े गंभीर होते जा रहे थे। उसी बयानियों को पूरी तरह कुचल के रख दिया है इत्तेहादी जमातों ने। जब कल रात 30 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी, असल हकायक क्या हैं, ये कीमत बढ़ानी क्यों पड़ी और क्या इत्तेहादी जमातें अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगी? क्या इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान को मजीद मजबूत बना दिया है? और इमरान खान 6 दिन बाद क्या करने जा रहे हैं? क्या इन 6 दिनों के अल्टीमेटम में वो अवाम को मजीद मजबूत करके सड़कों पे लेकर आ रहे हैं? और अगर सड़कों पर आ रहे हैं तो फिर क्या फिर खून खराबा होने जा रहा है? क्या फिर आम अवाम की धुलाई होने जा रही है? या फिर आम अवाम को आर्म्ड करके इदारों से लड़ाया जा रहा है? हकायक क्या हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं? हमारे साथ मौजूद होंगे पीटीआई से एक्स-एमएनए हैं चौधरी नजीर अहमद जट साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन शराज अल्ताफ साहब मौजूद होंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ बाजवा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ बाजवा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल जी, प्लीज शुरू कीजिए। सर, आपने बड़े दावे किए थे इमरान खान ने अवाम को रुला के रख दिया है, अवाम सिसक रही है, तड़प रही है, बिलक रही है। आपने तो अवाम की रातों की नींद उड़ा दी है। लोड शेडिंग, महंगाई अपने रूज पर है। ये क्या सब होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बजरिया अदम इत्मीनान खत्म हुई, उस दिन से लेके आज से चंद दिन पहले तक जी और आज भी जी जी पाकिस्तान में जो इन्होंने आईनी बहरान पैदा किए, जी, मिसाल के तौर पे पंजाब में आज भी कोई गवर्नर नहीं है, पंजाब में आज भी कोई कैबिनेट नहीं है। मरकज में इन्होंने जिस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस के लिए इसकी काउंटिंग कराएं, और जिसमें जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक हमने बात की कि हम पेश करने जा रहे हैं, तो शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब और बेजाते खुद इमरान न्याजी साहब कहते थे कि इनमें कोई दमखम नहीं है जी, ये आज पेश करें, हम सुबह काउंटिंग करा देंगे। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने उस बात का क्या किया और एक नया नाकाम बयानिया बनाने की कोशिश की कि ये आलमी तौर पे साजिश की गई है। अब सर, इसमें कोई शक नहीं। साहब, आप आसिफ बाजवा साहब फरमाएंगे, क्या आलमी तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर साजिश नहीं की गई? कतई तौर पे कोई साजिश नहीं की गई, बिल्कुल ऐसी सिर्फ बात नहीं सख्त है। अल्फाज इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान की। इस पे मैं करूं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इन्होंने एक लेटर बनाया है जिसकी इन्होंने खुद से इंटरप्रिटेशन की है, वक्त आएगा कि ये सब बातें यहाँ हो जाएंगी कि किसने कॉन्स्पिरेसी की
اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یا عمران نیازی صاحب نے انہوں نے کون سے الفاظ اپنی مرضی سے اس میں شامل کیے. بہرحال ابھی آج ایشو آپ کا یہ نہیں ہے, اس پہ میرے پاس پوری ایویڈنس ہے, میں آپ کو دے دوں گا. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں جو 30 روپے بڑھایا گیا. دیکھیے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 30 روپے پیٹرول ایک دم بڑھے گا تو یقینی طور پہ مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا اور مہنگائی بڑھے گی. اب کیوں بڑھایا گیا سر؟ جو کنٹریکٹس ہوتے ہیں, جو ایم او یوز ہوتے ہیں دوسری حکومتوں کے ساتھ یا کسی انٹرنیشنل آئی مین ٹو سے آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ یا کسی دوسرے ادارے کے ساتھ اگر آپ کوئی کنٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ افراد کے ساتھ نہیں ہوتے سر, وہ سب سے پہلے ملک کے ساتھ ہوتے ہیں اور ملک یعنی اسٹیٹ کے ساتھ, اور اسٹیٹ کے بعد اسٹیٹ کے کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتے ہیں. جو پہلے سائن کیے گئے تھے, جو عمران نیازی صاحب کی گورنمنٹ نے اور شوکت ترین صاحب نے جو ایم او یو سائن سوری کہ ہم اس پیٹرول کو 80 روپے تک بڑھائیں گے اور ڈالر پھر کنٹرول میں رہے گا اور اتنے % ہم بجلی کے ریٹس بڑھائیں گے. اگر وہ نہ بڑھائے جائیں تو ڈالر یقینی طور پہ بڑھے گا اور پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ اپنی اہمیت کھوتی جائے گی. اور اب کیا ہوا, جب عمران نیازی صاحب اور ان کے دوستوں کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ ہمارے خلاف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے, تو انہوں نے ایک پلان کر کے 10 روپے پیٹرول کی قیمت بھی کم کر دی اور 5-6 روپے بڑھا کے انہوں نے بجلی کی قیمت اور اگلے دن 5 روپے کم بھی کر دی. لیکن سریحن یہ جو کنٹریکٹ تھا, جو ایم او یو تھا, جو بات چیت میں طے شدہ معاملات تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, جو باقاعدہ سگنیچر ہوئے ہمارے اداروں کے, آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے سگنیچر ہیں کہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے؟ یس آف کورس, یہ سیدھی یہ اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا. آصف باجوہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, پی ٹی آئی سے پوچھ لیتے ہیں. چودھری نذیر احمد جٹ صاحب ہمارے ساتھ ایکس ایم این اے موجود ہیں. چودھری صاحب, پی ٹی آئی نے بڑا کھلواڑ کیا ملک کے ساتھ. آئی ایم ایف جس کے پاس انہوں نے جانا ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے چلے گئی کہ ہم 80 روپے تک پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تاکہ ہم مطلب بیسیکلی آئی ایم ایف نے جس طرح کہا اور جیسے فرمایا وہ فرم گئے. آپ دیکھیں کہ کون سی گورنمنٹ آئی ایم ایف میں آج تک نہیں گئی. اچھا, مشرف صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن ان کو بھی جانا پڑا. اور دوسرا جو یہ ابھی بات کر رہے ہیں تو شوکت ترین کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, پی ٹی آئی پیپل پارٹی میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, تو وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسے ان کو میرا خیال سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ جن لوگوں نے ان کو لایا ہے یا کسی طریقے سے بھی لایا ہے, کس طرح بوریاں بار بار کے ڈالر آئے اور جو ڈالر لائے گئے تھے وہ ریٹ 25 کروڑ سے نیچے آ گیا, شاید انہوں نے 80 کروڑ کما لیا ہوگا. اور دوسرا ان کو جن شرطوں پہ لایا گیا ہے ان کو اکٹھا کس نے کیا پہلے یہ دیکھیں. یہ کیا اکٹھے ہونے والے تھے, ایک دن ہر روز ایک دوسرے کو گندی گالیاں دیتے تھے. یہ کوئی سڑک پہ گھڑیستا تھا, کوئی وہ میرے پاس اتنے کلپ ہیں زرداری صاحب کے, وہ کہتا تھا کہ میں ان کو یہ کر دوں گا, پتہ نہیں کیا کیا, میں نے تو وہ زبان استعمال نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ ہوا کہ یہ کٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, کٹھے کس نے کیے؟ امریکہ نے کیے. اچھا, اور امریکہ نے کٹھے کر کے ڈیوٹی لگائی زرداری صاحب کی, اور نون لیگ کو چاہیے تھا جن پہ فرد جرم لگنے والی تھی باپ بیٹے پہ, اور ان کا گلا نکالنا تھا اور ان کے کیس ختم کرنے تھے. ابھی آپ دیکھا نا کل ایک دن میں انہوں نے سارے وہ چینج کر لیا, نیب کے قانون چینج کر لیے, ہر چیز کر لی, سپریم کورٹ نے اوورٹیک کر لیا. ہاں چلو وہ تو ہاں نہیں, وہ اپنی ذات کے لیے یہ سارا کچھ کیا. ایکچولی شوکت ترین کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ کرنے جا رہے تھے کہ ٹیکس کلیکشن زیادہ کر دی انہوں نے, اس میں سے جو پیسے بچاتے تھے وہ یہاں آ کے ریلیف دیتے تھے ان کو, اور ان کے عدم اعتماد کی وجہ سے یہ پرائس نہیں کام کی تھی انہوں نے. اور دوسری بات یہ, کسی کو آئی ایم ایف کو کیا تکلیف ہے, انہوں نے اپنے پیسے واپس لینے ہیں نا. آپ ایک جگہ سے نکال کے ان کے پیسے پورے کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب عمران خان صاحب باہر گئے ہیں, اگر انڈیا تیل لے رہا ہے 30% پہ یا 40% ڈسکاؤنٹ پہ, اور گیس بھی لے رہا ہے اور گندم بھی لے رہا ہے, تو ہم کیوں نہیں لے رہے؟ ہمیں لینا چاہیے تھا. اگر آپ کو وہ ایگریمنٹ آپ ہو جاتے یا یہ کر لیں جا کے. روس کے ساتھ جو روس کی بات کر رہا ہوں, تکلیف امریکہ کو سب سے زیادہ کیا ہوئی ہے
کہ عمران خان کو ہٹا دو راتوں رات. اور یہ تو ایسے لوگ ہیں جو آج تک انہوں نے کبھی پاکستان کی خیر مانگی نہیں. یہ صرف اپنی ذات کے لیے بنے ہیں, اور ان کے اثاثے پہلے دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں. اور یہ کوئی پی ٹی آئی پہ الزام تراشی یہ کرتے جائیں. روز میں ٹی وی میں دیکھتا ہوں, کوئی 1% حقیقت نہیں ہے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے عوام سے. عوام کو سب پتہ ہے, ابھی 30 کر لیے, پھر 30 کر لیں گے, ایگریمنٹ آ گیا. لوگوں پہ بلیم نہ کریں کچھ پبلک کے لیے, ان کو جانتے ہیں نا ہم 30 پبلک کے سامنے 30 پہ چوسا بڑا اہم سوال ہے. کنٹینر پہ جو ساری پبلک نے دیکھا, قاسم سوری صاحب اسپیشل ایک بندے کو کراس کر کے عمران خان کے کان میں آ کے کہتے ہیں تھوڑا اسلامک ٹچ دیں, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں. کیا یہ اسلام بیچا نہیں جا رہا؟ اسلام کی پہلے تو میں بتا دوں نا کہ یہ اسلام کیسے کیا سوری نے کان میں کہا تھا کہ اسلامی کانفرنس 2 دفعہ کرا دو؟ کیا سوری نے کہا تھا کہ یونائٹڈ نیشن میں آپ کھڑے ہو جائیں اسلام کے لیے؟ کیا سوری نے کہا تھا ان کو کہ یہ آپ جو اسلامی فوبیا پہ قرارداد پاس کرا لیں؟ یہ باتیں اور باتیں ہوتی ہیں کرنے کی, اور وہ ابھی اسلامی ہے. سوال یہ ہے, مدینہ اسٹیٹ کی بات کرتا ہے, اسلامی ہے, ماننا پڑے گا آپ کو بھی اور سب لوگوں کو. میں مانتا ہوں, میں سعودی عرب سے 43 سال سے رہ رہا ہوں, ہم اسی مخلوق میں رہتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ عمران خان کتنا مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے. یہ تو لیڈر بن کے اترا ہے اپنے پوری مسلم امہ کا. یہی امریکہ کو تکلیف ہے, اور کیا ہے. چلیں, چوہر صاحب کا جواب آ گیا. شیراز الطاف صاحب کی طرف چلتے ہیں. شیراز الطاف صاحب, کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ عمران خان اگر بھول جائیں اسلامک ٹچ دینا, وہ یاد کروایا جائے کہ اسلامک ٹچ دیں, عوام کی فیلنگز کے ساتھ کھیلیں, ڈائریکٹ جو جس شخصیت سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے یہ عوام, اس کا نام لیں, پھر یہ سنیں گی آپ کی بات. تو یہ اسلام کو بیچنا نہیں ہے کیا؟ عابد صاحب تھینک یو. آپ جانتے ہیں میں خود قرآن مجید کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں جی, اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ اسلام کا ذکر کیا ہے کہ آپ ایمان پہلی شرط ہے اور دوسری شرط ہے عمل کی. جی, خان صاحب کا آپ 4 سال کا عمل دیکھ لیں. جی, باتیں ان کی 22 سال کی, ان کے وعدوں پہ عمل. بجلی بڑھتی ہے, ڈالر بڑھتا ہے, پیٹرول بڑھتا ہے, پرائم منسٹر چور ہوتا ہے. جی, میں خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا. IMF خان صاحب کی گورنمنٹ گئی, پچھلا کانٹریکٹ نہیں چلایا انہوں نے نون لیگ والوں کا. جی, جی, ٹھیک, بائیوا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ایگری کروں گا, جو بات ٹھیک ہو اسے ٹھیک کہنا چاہیے. اسلام فوبیا کی بات کی بالکل ٹھیک ہے, اسلامک کانفرنس کی بات کی بالکل ٹھیک ہے, کریڈٹ ملنا چاہیے. بائیوا صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک کی کہ خان صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکل جاؤں گا, لہذا انہوں نے پرائس بڑھانے کی بجائے جو طے کیا ہوا تھا IMF سے انہوں نے نہیں بڑھائی کہ یہ اگلی گورنمنٹ کے پیٹے میں پڑے, میرے پیٹے میں نہ پڑے. IMF کا بیان 23 مئی کا آن ریکارڈ ہے کہ خان صاحب نے پچھلا یہ جو وعدہ کیا تھا ہم سے کہ میں ہر مہینے اتنا بڑھاؤں گا, شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس ہے, وہ نہیں بڑھایا اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے, عوام کے لیے نہیں. اگر عوام کا مفاد عزیز تھا تو پھر آپ نے چوہری صاحب 3.5 سالوں میں 70 روپے پیٹرول بڑھایا ہے. ندیم بابر صاحب کینیڈا ہوتے ہیں پیٹرولیم منسٹری کے, کینیڈین نیشنل, جو آپ کی قبیلہ کا حصہ تھے, اور خان صاحب کہہ رہے تھے پہلے ڈول نیشنل نہیں ہونا چاہیے. 25.5 روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ندیم بابر صاحب کے ہوتے ہوئے پیٹرول 1 لیٹر بڑھا ہے 25.5 روپے. یہ دوسرا ریکارڈ توڑا نون لیگ نے 30 پہ بڑھا کے. آپ نے بات کی سولوشن کی, ہم لوگ سولوشن کی طرف نہیں آتے, اس طرف رہتے ہیں. نون لیگ والوں نے یہ غلط کیا ہے, ان کو امریکہ نے کیا ہے. سولوشن یہ ہے, آپ نے جس طرح روتے رہے ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب اور شہباز شریف صاحب اور یہ آپ کے مصدق ملک صاحب بڑی صحیح بات کرتے رہے کہ یار جس کے پاس 25 لاکھ کی گاڑی ہے, 35 لاکھ کی گاڑی ہے, 80 لاکھ کی گاڑی ہے, اس کو سبسڈی نہیں چاہیے. آپ کی لوکل ٹرانسپورٹ کو سبسڈی چاہیے, آپ کے موٹر بائک والے کو سبسڈی چاہیے, آپ کے رکشے چنچی والے سبسڈی چاہیے, وہ دیں, اس کا میکینزم بنائیں. اس طرف آپ آتے ہی نہیں ہیں. تو آپ نے تو فلیٹ ریٹ کر دیا نا 30 پہ بڑھا کے. تو آپ نے کمال کیا کیا, آپ نے وہ بل اٹھایا جو عمران خان نے نہیں ڈالا تھا اپنے مفاد کے لیے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے, شہباز شریف نے آج خطاب بھی کرنا ہے قوم سے. سر وہ تو کرنا ہے نا, اور یہی اسٹریٹجی دینی ہے. سر وہ تو بڑھا دیا نا آپ نے, آپ بڑھانے کے ساتھ اسٹریٹجی دیتے نا. آپ نے 11 اپریل سے 27 مئی تک جنگ ماری ہے کہ آپ نے 30 پہ بڑھا دیا ہے اور ساتھ یہ سولوشن نہیں دیا. یعنی بائیوا صاحب نے بہت سی ٹھیک باتیں کی, میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ بات اس طرف نہیں آیا کہ یار جو پسی ہوئی عوام ہے جس کا عمران خان نے خون چوسا 3.5-4 سالوں میں, آپ کا گھی 3 گنا ہو گیا, کھانے کی چیزیں 3 گنا ہو گئی, بجلی 12 روپے سے 28 روپے ہو گئی, پیٹرول 75 روپے سے 150 روپیہ ہو گیا,
सब कुछ हो गया, इसमें कोई शक नहीं जी। है। आपने 45 दिन में क्या किया हुजूर बाला बाजवा साहब? आपने कपड़े बेच के पेट्रोल सस्ता करना था, आटा सस्ता करना था, आपने क्या किया? चलिए बाजवा साहब से जवाब ले लेते हैं। बाजवा साहब, तोपों का रुख आपकी तरफ है, फरमाइए क्या किया 45 दिनों में? अवाम को बहुत परेशान कर दिया आपने, लाहे अमल क्या है? आसिफ बाजवा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपको मेरी बात आ रही है जी? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, हमने ये किया सबसे पहले जिस दिन मियां शहबाज साहब ने ओथ लिया, उन्होंने गरीब के लिए सबसे पहले जो मिनिमम वेजेस थी वो 25,000 रुपए कर दी, नंबर 1। ठीक है जी। उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन थी उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी। ठीक है जी। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि चीनी जो है उसको सस्ता कर दिया जी, 70 रुपए 80 रुपए तक अब आपको मिल रही है। वो अब नंबर फिर 100 रुपए मिल रही है सर? नहीं सर, चले ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। और आटा जो है वो 200 रुपया पर केजी, वो जो 20 किलो का थैला था उसको 200 रुपया हमने उसको, वो अब फिर महंगा हो गया। अच्छा, वो महंगे होने की बात करता हूँ। अब सर मैं अर्ज करता हूँ कि सबसे हमने जो गलत काम हुआ, जो हमने गलत काम किया वो यही है कि हमने 30 रुपए पेट्रोल क्यों बढ़ाया जी। ये बिल्कुल मैंने इससे पहले भी कहा, मैं इसको एडमिट करता हूँ कि हमने ऐसा किया, हमने पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए था, इस पे हमने बड़ी वर्किंग की, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो IMF है वो कहते हैं कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, पहले स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, मैं PTI की बात नहीं करता, उन्होंने कहा कि उसको आपको ओन करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हमें वो तो करना पड़ा, लेकिन आज जो मियां साहब रिलीफ देने चाह रहे हैं, वो जो गरीब लोग हैं, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, चांद गाड़ी वाले, रिक्शा वाले हैं, उनको इंशाल्लाह रिलीफ का प्लान अभी 9 बजे अनाउंस करेंगे। नहीं सर जी, गुजारिश ये है, अवाम को जब रात रेट बढ़ाया गया उसी के साथ लाहे अमल क्यों नहीं आया? क्या कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस अवाम में चल रही हैं चीजें? नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ, रात को अगर फौरी तौर पे उनके साथ कर देते तो फिर जो थी ना IMF की जो हमारी उनके साथ डील हो रही थी, जो बातचीत चल रही थी दोहा में और USA में, वो फिर कंप्लीट नहीं हो सकती थी। आज का दिन वक्फे का दिन आ गया है, हमने कहा कि हमने बढ़ा दिया, उन्होंने कहा कि आप हमें बढ़ा दें, हम आपको रिन्यूअल कर देंगे, आपको जितने डॉलर 2 अरब या 4 अरब चाहिए वो हम दे देंगे। अगर हम साथ ही उसको उसमें कर देते ना रिलीफ पैकेज। बाजवा साहब, पैसे आ गए, ये बताएं, डॉलर आ गए? नहीं सर, वो तो अभी हमने उनकी शर्त पूरी की है। इसके बाद यकीनी तौर पे देखें, ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला था। बाजवा साहब, आपको नहीं लगता ये आजाद कौमों का वतीरा नहीं है? हाय, उन्होंने हमें डॉलर दे दिए, वो हमें दे देंगे, इस तरह करके ये तो मिन्नत समाजत से मामलात चल रहे हैं। इसको आप आजाद और गैर आजाद के साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए आज क्या अमेरिका जो है वो IMF से पैसे नहीं ले रहा, क्या इंग्लैंड IMF से पैसे नहीं ले रहा? आप मुझे बता दें, सारी दुनिया ऐसे काम कर रही है अपने आप को चलाने के लिए, लेकिन अगर कोई जापान पॉइंट तो है जी, पॉइंट तो है। देखिए ना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे सोर्सेज कम हैं, हमारे साथ जो हमने जो जब से IMF के साथ गए हैं, उन्होंने ऐसे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं कि हम उनके चुंगल से नहीं निकल सके। लेकिन जब तक इसके अगेंस्ट हम अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ाएंगे, जब तक हम अपनी ज़राअत में हम खुद कफील ना होंगे, जब तक हम अपनी स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट ना करेंगे, जब तक हम अपने मुल्क के अंदर रहते हुए रोजगार के ज़राए पैदा ना करेंगे, जब तक हम जो अल्लाह ने हमें नेमतें और मादनियात और दूसरी चीजें दी हैं उनको मुकम्मल तौर पे उनसे फायदा ना उठाएंगे, जब तक हम सियाहत के ऊपर तरक्की ना करेंगे, जब तक हम अपनी कौम की जो पैदाइश का सिलसिला है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम IMF से जान नहीं छुड़ा पाएंगे। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि अगला जो लाहे अमल है 6 दिन बाद, उसमें क्या होने जा रहा है, अवाम की फिर दुर्गत बनने जा रही है या फिर कुछ नया होने जा रहा है। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे साथ अवामी फलाही पार्टी के चेयरमैन शराज अल्ताफ साहब मौजूद हैं, पीटीआई से चौधरी नजीर जट साहब मौजूद हैं और पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब। आसिफ बाजवा साहब, आप चौधरी साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी करें सवाल। जी जी, आप चौधरी साहब से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं चौधरी नजीर अहमद जट साहब से। जी जी, चौधरी साहब ने फरमाया कि जी आपको पता है कि ये इकट्ठे हो गए और साजिश हो गई जी। और इन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी के साथ आसिफ जरदारी को ये क्या कहते थे। मैं एक दो बातें इनको याद कराना चाहता हूँ कि इमरान न्याजी साहब कहते थे कि एमकम एक दहशतगर्द तंजीम है, इनकी शक्लें देखो कैसी हैं। परवेज लाई जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, मैं उसके साथ हाथ ना मिलाऊं। शेख रशीद का क्लिप आपके पास मौजूद है, उसको पीएन नहीं रखना था। अगर आप कामयाब सियासतदान हैं तो अल्लाह करे कि मुझे मैं आपको चपड़ासी बिना रखूं। और बलोचिस्तान के नवाब अकबर बुख्ती और उनके बच्चों से और उनकी पार्टी को उन्होंने कहा कि ये जो है ये गद्दारे वतन है, बीएनपी गद्दारे वतन है, ये बलोचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं और ये इंडिया के एजेंट्स हैं, ये इन्होंने कहा। जी उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं टमाटर और प्याज बढ़ाने के लिए नहीं आया, ठीक है जी। और अब ये हमसे ये सवाल करते हैं कि महंगाई हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं आईएमएफ के पास जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा शर्म उस वक्त आती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं और भीख मांगूं, क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भीख मांगेगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का जो सब पासपोर्ट है इसको ऊपर ले जाऊंगा, इसकी इज्जत हो जाएगी। आपने देख लिया कि कितने मुल्कों ने हमारे लोगों को जो वीजा मिलते थे वो सारे देने उन्होंने रिफ्यूज कर दिए। एक बात, और एक दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ये कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश की है। इससे पहले ये कहते थे कि मैं जब से अमेरिका होके आया हूं तो मुझे ऐसा लगा जब मैं कोई एक और वर्ल्ड कप वहां से लेकर के आ गया। अच्छा, तो अब ये बातें ऐसी करते हैं और ये सारी बातें पिछली भूल जाते हैं। क्या कोई लीडर, मैं यूटर्न नहीं कहता सर, मैं तो राउंड अबाउट कहता हूँ। ये यूटर्न काम नहीं है, ये तो राउंड अबाउट है। ठीक है, चौधरी साहब फरमाइए। एक तो बात की कि पंजाब की हुकूमत इनकी नहीं है। पंजाब में कैसी हुकूमत होगी जब आप पुलिस को 100 पुलिस वालों को जाके वर्दियों समेत असेंबली में जाके मारेंगे और उनकी टोटल जो उनकी स्टाफ है उनको अरेस्ट करवा देंगे और फिर जबरदस्ती जाके गवर्नर हाउस पे पुलिस बाहर ला देंगे, गवर्नर जो है उसको अंदर नहीं जाने देंगे। और आपके वोट ही पूरे नहीं थे, आपने तो वो लोटे जो हैं बड़े बड़े लोटे थे, कोई छोटे लोटे मिलके 2 3 4 बड़े थे, काकवानी, जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह जो बड़े उनके लीडर थे, उनको लेके आपने जमा किया और हुकूमत बनाने की कोशिश की। फिर होटल में आप चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर गवर्नर हाउस में खुद ही जाके बन गए। ये हुकूमत नहीं थी। ये इसी तरह आप बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ये भी थोड़े 2-4 दिन में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गए। बाकी आपने बात की कि पेट्रोल की कीमत, आपको पता है पेट्रोल की कीमत शुरू हुई थी $30 से, अभी चली गई $110 पे। ये जो रशिया की लड़ाई हुई है जंग से कीमत तो देखो ना। लेकिन खान साहब ने फिर भी रशिया से एग्रीमेंट कर लेना था, आप कर लें जाके 30% कम से कम हो तो आपकी प्राइस नजदीक आ जाए। और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि जी वो IMF अमेरिका है, खुद अमेरिका है, जो कहें आप कहते हैं हम तो वो क्या मरासी हैं, क्या कहते हैं, चूजर जो है वो बेगर्स आर नॉट चूजर, और मेरी शर्ट आटे में डाल देना। पहले ऐसे होता था कि यूरिया बेचने वाले ना उसमें वो डालते थे ट्रैक्टर, तो लोग ज्यादा खरीदते थे, महंगा खरीदते तो थे। इनके कपड़े जो है ना अभी उसमें जाएंगे थैलों में, इतनी ज्यादा ना तो चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है, और IMF के भी जा पा चुके हैं। बाकी देखें आजकल वो इत्तेहादी गवर्नमेंट में है, इन्होंने क्या नहीं किया, सबको गालियां नहीं दी इकट्ठों को। चलो अगर खान साहब ने इलेक्शन से पहले कह दिया था, खान साहब जो गलती करें वो माफ गलती की तो गलती की। अच्छा। लेकिन उसके पास अक्सरियत नहीं थी ना, यही मसला था कि अक्सरियत नहीं थी। जब चौधरी साहब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालने थे। नहीं निकाले ना। हाँ नहीं, देखिए ना, इमरान खान ने भी तो कहा था, इमरान खान ने भी तो कहा था शेख रशीद जैसे बंदे को मैं चपरासी ना रखूं। शायद वो सही कहा होगा, मुझे नहीं पता। तो शेख रशीद तो अरावल दस्ते में शामिल तो मैं खान साहब को कहता हूँ कि थोड़े तो बंदे आपके पास साथ जो है ना उनसे मशवरे जरा काम लिया करें, अच्छे बंदे जो हैं। मेरा क्वेश्चन पीटीआई और नून लीग दोनों से है। इन्होंने भी 70 रुपए पेट्रोल बढ़ाया 3.5 साल में फी लीटर, आपने भी बढ़ाया 30 रुपए।
تو یہ بوجھ عوام پہ ڈالنا ایک بڑا مہینے آسان میں ہے. بڑھا دیا نا 30 روپے, میں انہوں نے عرض کر رہا ہوں نا. توقع کرنا ہے نا. ابھی میں عرض کر رہا ہوں نا جی, آپ کا ہی معاہدہ کیا ہوا آگے چل رہا نا. معاہدہ کوئی نہیں ہے بھائی. سر آپ جائیں رشیا جا کے میٹنگ کر کے کوئی کو ماننے, امریکہ کے علاوہ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بات کے دوران میں نہیں بولا سر, امریکہ کے رشتے لیٹے ہوئے ہیں نا سارے. بزرگ ہیں, میں آپ کی بات کے دوران نہیں بولا. اتنی تو میں نے بھی تربیت حاصل کی ہے, تو مہربانی فرمائیں میں بات کر لوں گا, پھر آپ ضرور بول لیجئے. میری یہ سوال یہ ہے آپ دونوں سے, آپ دونوں پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, عوام کا آپ کو بہت درد ہے. آپ کو 5 سال ملی گورنمنٹ کے پی کے میں 10 سال قریباً 9 سال ہو گئے, 4 سال آپ نے وفاق میں گورنمنٹ کی, 3 باریاں آپ لے چکے ہیں. آپ کو یہ خیال کبھی کیوں نہیں آیا کہ ہم نے جو پیٹرول بڑھا کے بوجھ عوام پہ ڈالنا ہے, کیوں نہ ہم اپنے بیوروکریٹس جو 20ویں گریڈ سے اوپر ہیں, ہمارے فوجی بھائی جو کرنل رینک سے اوپر ہیں, بریگیڈیئر رینک سے, ہمارے پولیٹیشینز جو منسٹرز ہیں, کابینہ کے مشیر ہیں, ہمارے چیف منسٹرز, گورنرز, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, پرووینشل اسمبلی کے ایم پی ایز, ایم این ایز, ہم کیوں نہ ان کو تنخواہ کے علاوہ جو باقی ان کے مراحت ہیں, بجلی, پانی, گیس, مکان, رینٹ, سیکورٹی, ہم یہ کیوں ان سے نہ لے لیں, تو غالباً آپ 1,500 ارب سال کا اس طرح بچا سکتے ہیں. یہ کیوں نہیں آپ کو خیال آتا؟ یہ ایسے ہے کہ آپ اسمبلی میں جائیں نا ذرا, تو ان کی سب کی آواز ہوتی ہے ایک, اپنی ذات کے لیے پیدا ہوئے ہیں, زیادہ پاکستان کے لیے نہیں ہوئے ہیں. یہ لوگ اپنی ذات کے لیے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر پاکستان کے لیے, اگر پاکستان کے لیے ہی ہونا ہے تو بہت سارے لوگ تنخواہیں بھی نہیں لیتے. چوہر صاحب, آپ نے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, کدھر کی ساری بات؟ یونیورسٹی پیسے نہیں تھے نا اتنے, بنانا کہاں سے تھا, پیسے ہوتے تو بناتے نا. کوئی چھوڑ کے گئے تھے یہ تو خالی کر کے چلے گئے تھے, ہر چیز میدان خالی کر کے گئے تھے. جب مشرف آیا تھا اس وقت بھی میدان خالی ہو, اس وقت دیکھو مشرف نے کتنی بعد میں ڈیولپمنٹ کرائی, پرویز لائی نے کرائی, اور بار کے خزانہ گئے تھے لوٹ کے اللہ بیلی ہوگا سارے. ایسے نہیں ہوتا. پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے انہوں نے, لیکن یہ تو امریکہ کے ساتھ سنسیئر ہیں. عمران خان ایک سچا اور بالکل ایماندار ہے, اس کے ساتھ بندے پہلے ٹھیک نہیں تھے. صاحب ٹھیک ہے, پکڑائے بندے تھے. عمران خان کی تعریف بڑی سنی, 2/3 میں اکثریت کے ساتھ آئے گا. آپ یہ فیصلے بتائیں 6 دن بعد کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ اب تو 5 دن. 6 دن بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ فیصلے لکھے ہوتے ہیں اوپر, آپ کے اور میرے کہنے میں کچھ بھی نہیں. پہلے یہ خود سارے کہتے تھے کہ الیکشن کراؤ, فیئر اینڈ فیئر. تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کروائے؟ اس وقت آپ کے پاس سیٹ تھی, آپ کہہ رہے تھے نہیں. اس وقت یہ چاہتے تھے کہ بجٹ دے کے ہم کرا لیں. بجٹ تک ان کا میکسیمم تھا کہ بجٹ کے بعد ہم الیکشن کرائیں گے. ابھی یہ کہتے ہیں ہمیں 1 سال دے دو, کہ جو ادھر رہ گیا کچھ اس کو بھی فارغ کر دیں, آئی ایم ایف کو جو امریکہ کے ایجنڈا ہے وہ بھی پورا کر دیں, اور اللہ بلی کرے پاکستان کو. یہ بتائیں 6 دن بعد لاہے عمل تو کوئی ہوگا نا؟ نہیں, خان صاحب نے کہا, یہی کہا ہے نا کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں جون میں. جون میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنے. اکتوبر, نومبر, دسمبر, واٹ ایور جو بھی وہ دیکھیں, مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ 6 دن تو کہنا کیا ہے, بیچاری روتی رہتی ہے, 6 صدیاں نہیں آ سکیں گے, ہر وقت جھوٹ بولتی رہتی ہے وہ بھی. کیا بیچاری ہمیں ایک اور بات دیکھنی ہے, جی, جو ہمارا آئین پاکستان ہے, کیا اس کی کوئی ویلیو ہے؟ ہاں, جو بک ہے جس کے رولز آف بزنس جس میں لکھے ہوئے ہیں, کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جا سکتی ہے, آپ کے علم میں ہے بے نظیر صاحبہ شاید کو 30-35 سال کی ہوں گی, 89 میں انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کیا اور جیتا. کچھ مہینے بعد گورنمنٹ نہیں رہی ان کی کسی وجہ سے. نہیں, کیا آئین میں لکھا ہے لوٹے کٹھے کر لو, 25-25 کروڑ میں خرید لو؟ یہ تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے. سینٹ میں چوہر صاحب یہی تو کچھ آپ نے کیا تھا نا, بالکل. سینٹ کا الیکشن آپ نے کیسے جیتا تھا؟ آپ کے حق میں ووٹ پڑے تب وہ ٹھیک ہے, ہمارے مخالف پڑے ہمارا نہیں تھا, بلوچستان باپ پارٹی کا ہے. تو میں تو آپ سے عرض کر رہا تھا, میں تو تھا ہی نہیں. یہ تو توڑا کتا کتا ساڈا کتا ٹومی, یہ تو یہ سین ہو. چلو سارے ٹومی آ گئے نا, انہوں کو لے لو ساتھ جو کوئی لینا. نہیں چوہر صاحب, سوال یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے کریں لوگ, جب آپ ہارس ٹریڈنگ کریں, وہ ٹھیک ہے. ہم نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. نون لیگ والے نے کیا کیا, سینٹ میں کیا کیا, ریکارڈنگ نہیں ہے آپ کے پاس صاحب. ہارس ٹریڈنگ کے بغیر آپ تو گورنمنٹ نہیں فارم کر سکتے تھے, تبھی تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ نہیں کی تھی, لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے. ہاں, یہی نون لیگ والے کہتے ہیں کہ لوگ ہماری محبت میں اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں. محبت میں اکٹھے آئے, ان کے لیڈر اصل میں ہینڈسم بڑے ہیں, وہ ہینڈسمنس میں آ جاتے ہیں. ہاں جی, نہیں ایسے نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے, یہ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ صاحب آپ نے صرف 2 منٹ ہم چوہر صاحب کو دیں گے. آپ نے عمران خان کی کارکردگی پہ بات کرنی ہے. آپ نے 2 منٹ بتانا ہے کہ یہ ریلیف دے دیے, یہ ریلیف دینے تھے اگلے 1.5 سال میں. آپ دیکھ لیں کووڈ 19 میں
انہوں نے کتنا کام کیا، میں بھی رہا ہوں، 20-30 کروڑ میں نے بھی جیب سے لگایا ہے. پھر جو انہوں نے ایک ہمیں اس وقت دیا تھا نا کہ اس پہ چلنا ہے، ساری دنیا نے تعریف کی. پھر آپ کی جو ہے گروتھ ریٹ وہ کتنی تھی، 5.8 پہ چلی گئی تھی. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپنے ایکسپورٹ انڈسٹری میں 40 سے 60% پرافٹ تھا ٹیکسٹائل میں، یہ ہوا. اس کے علاوہ مزدوروں کو مزدوری ملی. پھر انہوں نے یہ جو کنسٹرکشن میں ریلیف دیا ان دنوں میں، تو کنسٹرکشن ہماری لیبر جو ہے مزدور سارے لگ گئے جی. اور عمران خان نے اس کے علاوہ سب سے زیادہ کیا کہ آپ کہتے ہیں وہ مراسی بن کے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے جب بہت برے حالات میں تھے. یہ بھی گئے تھے نا سعودی عرب، یہ بھی گئے تھے نا دبئی، چائنا گئے تھے، لے آتے تھے. یہ تو بہت پرانے دوست ہیں. لیکن عمران خان کی روز رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور انتہائی اچھا مسلمان بن گیا ہے ابھی. نہیں اور بن گیا ہے یا دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا نہیں رہا ہے، حقیقت ہے. میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ عمران خان کے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ نون لیگ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ہر مہینے جا کے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہوتا ہے سعودی عرب میں. لیکن عمران خان جیسا سچا، صاف اور ایماندار بندہ کوئی نہیں ہے. اس کی نیت صاف ہے، لیکن اس وقت جو پکڑے دکڑے کے جہانگیر ترین کے بندے تھے لا کے جو اس نے اکٹھے کیے تھے، وہ کیا کہتے ہیں صاحب جب جہانگیر ترین آپ کے ساتھ آ کے ملا، آپ اس کا جہاز استعمال کر رہے تھے تب کچھ، اور جہاز کے اس نے پیسے وصول کر لیے نا پہلی دفعہ ہی اس میں چینی میں. اس نے کون سا، وہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے لوگ، وہ چلے گئے چھوڑ کے. میرا نہیں بیڑا گرک کیا انہوں نے. دونوں سیٹوں پہ ہم جیتے ہوئے تھے، ٹکٹیں ہمارے پاس ہی آگے جا کے خاکوانی کو کھڑا کر دیا اور تیسرے نمبر پہ آئے. برے والا میں 75,000 میری بیٹی نے آشا نے لیا ہے، وہ 80,000 والا جیتا ہے، وہ سیٹیں لوز کرا دی. میاں غفار نے ایک ڈائری لکھی تھی 1 مہینہ پہلے، 11 بندوں کو، جو آپ کا خبریں کا ہے، 11 بندوں کو انہوں نے ڈیمیج کرنا ہے. انہوں نے کیا تو یہ لوٹے جو تھے یہ لے کے آیا جہانگیر ترین اور خاکوانی. اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے ان لوٹوں کو بفر ڈال کے. یس نہیں، وہ تو اس وقت لوٹے نہیں تھے، اس وقت پارٹی میں شامل ہو رہے اچھا. جب پی ٹی آئی میں کوئی شامل ہو تو وہ لوٹا نہیں ہے. آج سے باجوہ صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو؟ 6 دن بعد جب پی ٹی آئی والے آئیں گے تو کیا سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ ہمارے پاس آخری 2 منٹ ہیں. سر ہم کسی بھی طریقے سے یہ نہ ان کے پاس، پہلے دیکھیں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ اپنے جلسے کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 20 لاکھ آدمی پریڈ گراؤنڈ میں آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جی. لیکن آپ نے دیکھا کتنے لوگ آئے. اس کے بعد نہیں لوگ تو بہت آئے ہیں. آصف باجوہ صاحب اس کو تو ماننا پڑے گا. سر مریم بیبی کا جلسہ جو گجرات میں ہوگا، آپ نے اس کو بھی کیپچر کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. 20 لاکھ کے مقابلے میں تو شاید 1.5 وہ ان کے ہر جلسے میں بڑا تھا. نہیں جو کہتے تھے 25 لاکھ بندے آ رہے ہیں، 30 لاکھ بندے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے ہزار آدمی. باجوہ صاحب ان کا کرنا کیا ہے اب یہ بتا دیجئے. ہم ان کو کسی بھی طریقے سے اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں. ڈی چوک تو خالی کا ہو گیا تھا سارا ہی، نہ وہاں پولیس رہی تھی. شیل مارے ہیں آپ نے، بہت میری آنکھیں بھی اندھی کر دی ہیں آپ نے. اور شیل مارے ہیں، جب شیل ختم ہوگا تو ساری پولیس بھاگ گئی. کنٹینر بعد میں لوگوں نے اٹھا لیے وہاں سے اور روڈ پہ چل گئے. ہاں اس نے رینجر نے بیچاروں نے کچھ نہیں کہا. عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. جتنے آپ کرائیں الیکشن، 2/3 سے خان نہ آئے تو مجھ سے سراج الطاف صاحب کوئی لاہے عمل دے دیجئے کس طرح ملک کو بچایا جا سکتا ہے. آخری 30 سیکنڈز ہیں. سر ملک کو بچانے کے لیے لشکر کشی، احتجاج ایسے کہ میں اٹھوں گا ڈیٹ لیے بغیر، یہ تو میں اس طریقے پہ، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آئین پاکستان، بھائی صاحب میں جواب دے رہا ہوں، مجھ سے پوچھا ہے کیا آئین پاکستان کی کوئی وقت ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے؟ کوئی بھی پارٹی اگر آئین پاکستان کی وائلیشن کرتی ہے لینا چاہیے. کسی کو ریلیف نہ دیں، خدا رہا اس ملک کو چلنے دیں. وہ پالیسیز بنائیں جس سے عوام کو جو پچھلے 3.5-4 سال میں سونامی نے مہنگائی کی تباہی سے کہیں نہیں رہنے نہیں دیا، خدا رہا آپ اس راستے پہ نہ چلیں. اور جو پاکستان پچھلے 70 سال سے ایک پارٹی آئی دوسرا آیا، وہ اس سے بڑا چور ڈاکو، خدا کا واسطہ ہے اس عوام کا سوچیں. یہ باقی اپنی اپنی کرسی، اپنی اپنی انا کی جنگ، اس کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ. بہت شکریہ سراج الطاف صاحب، چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. چودھری نذیر احمد جٹ صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آصف باجوہ صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھنا ہے جو پارٹی آپ کو ریلیف دیتی ہے، جو انڈیویجول کینڈیڈیٹ آپ کو ریلیف دیتا ہے، اس کو ووٹ دیجئے. اور اگلی جب 2023 کی حکومت آئے کم از کم آپ کے سلیکٹ کیے ہوئے نمائندے آپ کی نمائندگی کر رہے ہوں.
دعا ہے کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔